السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال اللہ تعالی اذن حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وقال اللہ تعالی اذن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ وقال المحدثون فی شرح فمن اقام فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان مع یوم القیامۃ مع فرعون و حامان و ابی بن خلف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع، اسلام کا ایک اہم فریضہ اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم تقاضا، اسلام میں نماز کی اہمیت اور نماز کے تقاضے اور نماز کی حقیقت اور نماز کا مقصد کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ کے سالانہ جمعہ کے خطبات کا ایک اہم عنوان اور موضوع اس مسجد میں حقیقت نماز بھی ہوتا ہے، اور شاید اس عنوان کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ نماز کا عنوان، نماز کا موضوع ایک مسلمان کے لیے جانا پہچانا ہے، لیکن یہ عنوان اور موضوع اور عمل مسلمان کے لیے جتنا جانا پہچانا ہے اتنا ہی اجنبی بھی ہے، ذہنوں اور دماغوں سے اوجھل ہے۔ اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جن عنوانات اور جن موضوعات کو خود امت مسلمہ نے اور نماز پڑھنے والوں نے، یہاں تک کہ نماز کے سکھانے والوں نے سمجھنے کے لحاظ سے جس عنوان کو زیادہ نظر انداز کر دیا، انہی میں سے ایک عنوان اور موضوع یہ نماز بھی ہے۔ ماضی قریب کے ایک شاعر ماہر القادری نے قرآن کی فریاد کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی، ایک شکوہ
کہ قرآن امت مسلمہ سے شکوہ کرتا ہے، تو اگر ہم غور کریں تو یہ شکوے کے جو الفاظ ہیں، فریاد کے جو الفاظ ہیں، وہ نماز پر اور نمازی پر بھی صادق آتے ہیں کہ نماز اپنے پڑھنے والے سے شکایت کرتی ہے. جس طرح سے قرآن کا انہوں نے شکوہ پیش کیا ایک شعر میں کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، اور یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. تو آج ایک طرح سے نماز اور نمازی کا یہی تعلق ہو گیا کہ نماز سے محبت ہے، اللہ اکبر کے لفظ سے محبت ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہماری زبانوں پر ہے، سورہ فاتحہ ہماری نماز کا حصہ ہیں. لیکن کیا سورہ فاتحہ ذہن اور دماغ کا حصہ بن سکا؟ اور کیا سورہ فاتحہ نمازی کی عمل کا حصہ بنا؟ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، نماز کی دعوت ہے. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی نہیں. کہنے کو ایک جلسے میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آج سے 100 سال پہلے یہ حقیقت نماز کے عنوان کو واضح کیا تھا. اور اگر امت میں اگر احساس ہوتا، کچھ احساس کی کیفیت ہوتی، تو 100 سال کا زمانہ کم نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا چاہیے تھا. لیکن 100 سال پہلے جو نماز کے حوالے سے امت مسلمہ کی جو غفلت تھی، 200 سال پہلے نہیں تھی. 200 آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 12 صدیوں تک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے خواص نماز کے سمجھنے کی طرف توجہ دیتے تھے، نماز کے عمل کی طرف توجہ دیتے تھے. تو یہ نماز نے انہیں دنیا کا قائد اور امام بنایا تھا. اسلام نے نماز کو یا جس حیثیت سے پیش کیا، یہ مکمل تعلیم و تربیت کا خدائی نصاب اور نظام ہے. ادھوری تعلیم اور تربیت نہیں، مکمل تعلیم و تربیت کا خدائی نصاب اور نظام. اذان بھی مکمل دعوت کا خدائی نصاب اور نظام ہے. اور ہفتے واری اجتماع، یہ جمعہ، یہ بھی ہفتے واری اور خاص طور سے تعلیم اور تربیت کے ساتھ اس میں اسلامی سیاست کا پیغام ہے، خدائی نصاب اور نظام. اور امت مسلمہ جب تک یہ 3 اجتماعات کو اہمیت دے رہی تھی، یہ 3 نصابوں کو اہمیت دے رہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اذان کے عنوان سے پیش کیا، نماز کے عنوان سے پیش کیا، جمعہ کے عنوان سے پیش کیا، تو یہ 3 نصاب اور نظام کی قدر دانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو قائد اور امام بنایا تھا. لیکن جب بھی اسلامی تحریک چلتی ہے تعلیم و تربیت کی، تو ایک باطل تحریک بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلتی تھی، لیکن اس باطل تحریک کو کامیابی نہیں ملی. منافقین کے ذریعے سے، یہود اور نصارہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی باطل تحریک چلی ہے، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے، یہاں تک کہ مسجد کے غلط استعمال کے لیے، مسجد زیرار بنانے کے ذریعے سے. لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت بیدار قیادت موجود تھی، اس لیے منافقین کو اور یہود و نصارہ کو کامیابی نہیں ملی۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر شاگرد رہے ہیں، ان کے فیض یافتہ اور جب تک بیدار رہے ہیں، تو تب تک اذان اور نماز اور جمعہ کے پیغام کو کمزور کرنے میں یا ان کی حیثیت کو بدلنے میں کامیابی نہیں ملی۔ عالمی سطح پر اسلامی فکر کا، اسلامی تعلیم اور تربیت کا متفق علیہ نصاب اور نظام ہے نماز، اذان، لیکن آج کے جمعے میں صرف نمازی کے عنوان سے کچھ باتیں احساس اور احتساب کے لیے، ورنہ اذان بھی ایک مکمل دعوت ہے۔ اور یہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ نے، اسلام نے جو فکر دی، جو فکر پیش کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلافات کو جگہ اس وقت ملی فکری لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، جبکہ ہم نے نماز کو تعلیم و تربیت کا مؤثر ذریعہ نہیں بنایا، اسی کو زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت تھی۔ اور جب تک امت مسلمہ کے خواص اور امت مسلمہ کے ذمہ داران تحریکات کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے نماز کے پیغام کو وہ نمایاں کرتے تھے، فوکس کرتے تھے، تو پھر باطل پرستوں کو اتنے آسانی کے ساتھ موقع نہیں ملا تھا۔ امت مسلمہ کو تعلیم و تربیت میں غلام بنانے کا، سیاست میں غلام بنانے کا۔ امت مسلمہ تعلیم و تربیت میں بھی امام تھی اور میدان سیاست میں بھی امام تھی، اور یہ امامت پر قائم رہنے کے سلسلے میں یہ نماز کا بنیادی دخل تھا۔ تو علامہ اقبال نے 100 سال پہلے احساس دلایا تھا، اس لیے کہ یہ نماز کے تعلق سے جو بے حسی آئی ہے اس کو 200 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، ورنہ جب تک دنیا میں خلافت تھی اور اس کے اثرات ذرا زیادہ تھے تب تک کسی کو موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ پوری خلافت کی تحریک وہ نماز کی بنیاد پر اور اذان کی بنیاد پر، جمعہ کے بنیاد پر چلتی تھی، الگ سے بہت سارے کام نہیں تھے، اور یہ خدائی نصاب اور نظام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستوت، ایک تو نماز کا جو حقیقی پیغام ہے، حقیقی جو اس کا مقصد ہے، اس میں جو روح ہے، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ یہ وہ اس ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے، جیسا کہ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال خود یہ ہندوستان کی تقسیم پاکستان کے وجود میں آنے سے 9 سال پہلے ہو گیا۔ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا، تو پورا ملک، کیا بنگلہ دیش، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، وہ ہندوستان ہی شمار ہوتا تھا۔ تو ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی، برہمنوں کی نظر ہو گئی، جبکہ یہی نماز کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہوئی ہے۔ اسلام دنیا میں غالب آیا ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی فکر کی اشاعت کے لیے، اسلام کی فکروں کو سمجھنے کے لیے اہل ایمان نماز کو اہمیت دیتے تھے، تو نماز ان کو گناہوں سے بھی بچاتی تھی اور تعلیمی پستی، سیاسی پستی سے بھی نماز ان کو بچاتی تھی۔ لیکن اس کی حیثیت وہ پوجا پاٹ کی ہو گئی، یا زیادہ زیادہ عبادت کا سیاست سے اور معاملات اور معاشرت سے کیا تعلق ہے؟ نماز کو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں پیش کیا وہ یہ کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے جتنے اعمال ضروری ہیں، جتنی چیزیں ضروری ہے، وہ تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کے نصاب میں، نظام میں رکھ دیے، جو 10 منٹ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا جو اصل نصاب اور نظام ہے وہ 10 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، لیکن خدائی نصاب اور نظام ہے
اس لیے 10 منٹ کے نصاب اور نظام میں پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ رکھ دیا گیا۔ نماز کے حوالے سے بنیادی طور سے 4 تقاضے ہیں، اور چاروں کے لیے الگ الگ الفاظ قرآن مجید میں۔ ایک ہے نماز کی ادائیگی، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے، اور یہ 8 سے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ آج زیادہ تر مسلمان نماز کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ صرف نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے، نماز کی ادائیگی وہ بھی بے سمجھے بوجھے۔ اگر ہم سمجھ کر نماز کو پڑھیں تو نماز میں مکمل دین ہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کی جو تشریح کی کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، تو اس میں یہ بات بھی کہ جس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ادام فقد ادام الدین، اور جس نے نماز کو گرا دیا، نہیں قائم کیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب دین کو قائم کرنا ہے، اور دین اگر قائم نہیں ہے تو گویا کہ نماز قائم نہیں ہے، دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو ادائیگی نماز، اور دوسرے ہیں نماز کی حفاظت، نماز کو یاد رکھنا۔ اس کا تعلق سلام کے پھیرنے کے بعد کے عمل سے ہے۔ حفاظت، حافظ قرآن کا لفظ ہم کہتے ہیں نا، جس کو قرآن مجید یاد رہتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں۔ وہ چیز میرے پاس محفوظ ہے۔ روپیہ پیسہ کماؤ اور اس کی حفاظت کرو تو کمانا الگ ہے اور اس کی حفاظت الگ ہے۔ تو جس طرح سے نماز کو ادا کرنا فرض ہے تو اس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے حفاظت سے متعلق میں دیا کہ اور حفاظت کرو نماز کی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑے مفسر قرآن بھی شمار ہوتے ہیں، انہوں نے صلاۃ وسطی سے جو نماز مراد لی ہوئے فجر کی نماز، خاص طور سے فجر کی نماز کی حفاظت کرو کا مطلب یہ کہ ادائیگی کے لحاظ سے بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس لیے حفاظت کرو کہ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو۔ اور الگ یہ حکم ہے، سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب مومنین کی جو صفات بیان کی، تو پہلی صفت میں بات آ گئی تھی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنون، ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر لینا کافی نہیں ہے، ویسے خشوع اور خضوع کا جو تعلق ہے وہ دل کی کیفیت سے، اندرون کی کیفیت سے، یعنی گویا کہ سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتے، جو کچھ پڑھتے، جو کچھ سنتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہی بات دل تک پہنچتی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے۔ اس لیے جو بات انسان سمجھتا نہیں تو اس کے متعلق کہتا تھا میرے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ تو آج زیادہ تر ہماری نمازیں بھی یہی ہے، وہ حلق سے نیچے نہیں ہے، اس لیے ادائیگی کی حالت میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے، اور ادا ہونے کے بعد تو پھر سوال نماز ہی ختم ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ختم ہو گئی۔ نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ یہاں پر بھی جو صفات لائی گئی وہ سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو 7ویں جو صفت ہے کامیاب مومنون کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پہلی صفت میں بات لائی گئی تھی کہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ادا کرنے پر مطمئن نہیں ہو جاتے، اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے یعنی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کے بعد نماز کا ایک اہم تقاضا اس کو یاد رکھنا ہے، اور سورہ معارج میں بھی نماز کی یہی صفت، نماز کا یہی تقاضا بیان کیا گیا۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہاں 2 تقاضے بیان کہ ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔ تب بالکل آسان بات ہے نا
نمازیوں کی صفت بیان کی گئی کہ الذین علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں. تو ہمیشہ نماز ادا کرنا یہ تو جائز بھی نہیں کہ ہمیشہ 24 گھنٹے نماز کی حالت میں رہے. خود جمعہ کی نماز اتنی اہم ہے، لیکن نماز کے خاتمے کے بعد کہا فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات بھر نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا. لیکن پھر کیوں بات کہی گئی کہ علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں، ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں. نماز کی ایک حالت تو وہ ہے جو ادا کرنے کی ہے، اور جو بہت مختصر وقت ہیں، لیکن گھر میں بھی نماز کی حالت میں رہتے ہیں. نماز نے ان کو جو پیغام دیا، جو سبق دیا، اس کو بھولتے نہیں، اللہ اکبر کی حالت میں رہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی فکر اپنے ذہن اور دماغ پر طاری رکھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی فکر اپنے ذہن اور دماغوں پر طاری رکھتے ہیں. اور وہاں پر بھی دائمون کے ساتھ ساتھ حفاظت کے الفاظ بھی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز کی ادائیگی کی حالت اور کیفیت کو اگر ہم سمجھ لیں، نمازی سمجھ لے، تو پھر نمازوں کے تقاضوں کو سمجھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو قائم کرنا اور نماز سے مدد لینا وہ آسان ہو جائے گا. نماز کی ادائیگی کے بنیادی طور سے 14 فرائض ہیں. اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ صرف نماز کے فرائض نہیں ہیں، یہ دین کے فرائض ہیں، دینی زندگی کے فرائض ہیں. لیکن چونکہ نماز مکمل تعلیم و تربیت لیے ہوئے ہیں، ایک مکمل نصاب اور نظام لیے ہوئے دین کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ فرائض رکھ دیے جو دینی زندگی کے لیے ضروری ہے. پہلا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا. تو کیا یہ صرف نمازی کا فریضہ ہے؟ کیا ہم ناپاک جگہ پر رہ سکتے ہیں؟ ہمارا گھر بھی پاک ہونا چاہیے، دکان بھی پاک ہونی چاہیے. صرف نماز کے ذریعے سے وہ نصاب دیا گیا پاکی صفائی کا، لیکن وہ تو ہر ایک جگہ پر پاکی شرط ہے. تو نماز میں اس لیے اس کی شرط لگائی گئی کہ یہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، یہاں تربیت اور مشق کرائی گئی ہے. بدن کا پاک ہونا، تو کیا یہ صرف نمازی کا فریضہ ہے؟ یہ دینی اور ایمانی زندگی کا فریضہ ہے. اگر نماز کے علاوہ بھی اگر وہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اور مستقل رہتا ہے تو وہ گناہ وہ مجرم شمار ہوگا. زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہے کہ رات میں اگر یہ ناپاکی کی ضرورت پیش آئی تو فجر تک وہ زیادہ سے زیادہ اس حالت میں رہ سکتا ہے. فجر کی نماز فرض ہے نا، اس سے پہلے اس کے لیے غسل ضروری ہے. تو بدن کی پاکی کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ یہ بدن کا پاک ہونا دینی اور ایمانی زندگی کا فریضہ ہے. کپڑوں کا پاک ہونا، تو کیا یہ صرف نماز کا فریضہ ہے؟ یہ دینی اور ایمانی زندگی کا فریضہ ہے. نماز کے علاوہ بھی ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے. ستر کا چھپا ہوا ہونا، چوتھا فریضہ ستر پوشی. تو کیا یہ صرف نماز کا فریضہ ہے؟ یہ اسلام کا فریضہ ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نماز کے علاوہ ہم برہنہ بھی رہ سکتے ہیں، ننگے رہ سکتے ہیں، اور صرف نماز میں کپڑے پہننا ضروری ہے. نماز چونکہ مکمل نصاب اور نظام ہے، اس لیے دینی زندگی کے جو فرائض ہیں وہ نماز میں فرائض رکھے گئے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی ہم برہنہ نہیں رہ سکتے، ستر کھول کے ہم نہیں رہ سکتے. اس لیے یہاں ستر پوشی فرض قرار دی گئی. قبلے کی طرف رخ کرنا. تو ایک تو اسلام میں جو اتحاد کی تعلیم ہے، عالمی اتحاد اور امت مسلمہ کو انتشار سے بچانا، تو قبلہ رخ نماز میں اس لیے فرض قرار دیا گیا کہ اگر یہ چیز فرض نہیں ہوتی تو امت مسلمہ کے لیے انتشار کا باعث بنتی. لوگ اپنی اپنی سہولت سے نماز پڑھتے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف رخ کر کے، کوئی شمال کی طرف رخ کر کے، مسجدیں بھی اس طرح سے تعمیر کرتے. تو ایک تو اتحاد بھی باقی رہے، اور وہ اتحاد کی بنیاد ان اول بیت وضع للناس الذی وقت مبارک وہدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے مکہ معظمہ میں.
تو وہ توحید کے مرکز سے ہمارا فکری تعلق باقی رہے، توجہ کا تعلق باقی رہے۔ جس علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، کہ یہ امت مسلمہ، یہ امت واحدہ ہیں، یہ امت متحدہ بھی ہے، امت متحدہ۔ لیکن آج جو باطل پرست ہے وہ تو متحد ہو گئے، اقوام متحدہ تو بن گئی، لیکن امت مسلمہ، امت واحدہ اور امت متحدہ نہیں بن سکی۔ اور جب تک امت مسلمہ یہ امت واحدہ تھی اور اس کی بنیاد اور اس کا قبلہ اصل خانہ کعبہ تھا، نماز کے علاوہ میں بھی تعلیمی لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے اور سیاست کے لحاظ سے بھی اصل وہ مرکز خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی تھی، مسجد حرام سے جڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائد بنایا تھا اور دوسری قومیں سب تابع تھی امت واحدہ کے، امت مسلمہ کے۔ تو یہ قبلے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ہمارا جو فکری تعلق ہے اور ہمارا جو عملی تعلق ہے وہ خانہ کعبہ سے وابستہ رہے، نیت کا ہونا۔ تو کیا یہ صرف نماز کا فریضہ ہے؟ یہ دینی اور ایمانی زندگی کا فریضہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی عمل اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اور صرف اچھے کام کرنے کے لیے نہیں، برے کام کرنے کے لیے بھی نیت کرنی پڑتی ہے۔ ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ جو کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور برے کام کا اگر مضبوط ارادہ ہے تو وہ برا کام کرنے پر وہ قادر ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کا اگر مضبوط ارادہ ہے، مضبوط نیت ہے، تو وہ کام میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو نیت فرض ہے۔ تو یہ دینی اور ایمانی زندگی کا فریضہ ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، تو کیا یہ اللہ اکبر یہ صرف نمازی کا فریضہ ہے؟ اللہ کی بڑائی، مومن کا ہر کام اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی بڑائی سے ہونا چاہیے، اور نماز کے ذریعے سے اس کی مشق کرائی گئی۔ اذان میں بھی زیادہ مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ رکھا گیا، لیکن نماز میں خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ اللہ اکبر پر ایمان رکھنے والے کیا وہ فکری لحاظ سے کمزور ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ سکتے ہیں؟ کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یہ بھی کرناٹک کا جو ایک حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ جو خاتون لڑکی سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ڈر نہیں لگا یہ گنڈوں اور نوجوانوں کے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ ڈر تو تھا شروع میں، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کے ذریعے سے انرجی پیدا ہو گئی، شعور کے ساتھ کہا ہوں گا نا اس نے، تو ایک مرتبہ اس نے شعور کے ساتھ یہ کہا تو یہ انرجی اور توانائی پیدا ہو گئی، اور اخبار کی سرخیوں میں چیز آئی۔ تو ہم ایک مرتبہ نہیں کہتے نا، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 5 مرتبہ اس کو فرض قرار دیے نا، تو پھر وہ توانائی، وہ طاقت اور قوت سے محروم کیوں ہے؟ بے نیت کے ہیں، بے سمجھے بوجھے ہیں۔ اس نے سمجھ کر یہ کلمہ کہا کہ واقعتاً اللہ کی ذات بڑی ہے، اور جب بڑی ہے تو وہ طاقت اور قوت بھی مجھے دینے والی ہے، فتنوں سے اور یہ گنڈوں سے بچانے والی بھی وہی، بچانے والا بھی میرے لیے وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، لیکن شرط ہے اس کے لیے نیت، اور سمجھ کر کہ اللہ اکبر کا جو اصل پیغام ہے یہ صرف تبرک کے کلمات نہیں ہیں، یہ تلاوت کے کلمات نہیں ہیں، یہ اسلام کی بنیادی فکروں کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر نماز کے جو فرائض ہیں اندرون کے، تو کیا وہ صرف نمازی کے فرائض ہیں؟ وہ دینی اور ایمانی زندگی کے فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ گویا کہ دوسروں کے لیے چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ حالت قیام، ایک انسان کی 4 ہی حالتیں ہوتی ہے، کسی کے سامنے ادب و احترام کے اظہار کی، ایک قیام کی حالت،
ایک ہے رکوع کی حالت، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ تیسری حالت ہوتی ہے سجدے کی، اور چوتھی حالت ہوتی ہے بیٹھنے کی قاعدہ۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں، عبادت کے فرائض ہیں، عبادت کا حصہ ہیں۔ گویا کہ ایسا قیام نماز کے علاوہ اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت سارے بر صغیر کے بدعت پرست علماء نے جو سلام کے متعلق جو بات لائی تھی، چھیڑی تھی، اس پر زور دیا تھا کہ سلام ہم پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آتی ہے، اس لیے قیام کھڑے ہونا چاہیے۔ تو کتابیں لکھنی پڑی علماء اکرام، کتابیں انہوں نے لکھی، انہوں نے زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی کہ یہ حالت قیام یہ صرف نماز کا حصہ ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے لیے قیام کو پسند نہیں کرتے تھے، زندگی میں بھی آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ جب آئے تو لوگ آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو، آپ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس لیے درود شریف کے پڑھنے کے لیے جو حالت اور کیفیت رکھی گئی وہ قاعدے کی رکھی گئی، وہ بیٹھنے کی رکھی گئی۔ حالت قیام میں وہ صرف قرات رکھی گئی۔ اگر درود و سلام کے لیے اگر وہ حالت اور کیفیت بہتر ہوتی تو نماز میں قیام کی حالت میں وہ چیز رکھی جاتی۔ اس لیے دلائل کے ذریعے سے پھر علماء حق نے جو بدعت کے خلاف تھے انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا، انہوں نے جن کو ماننا تھا انہوں نے مانا، جن کو نہیں ماننا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ لیکن بہرحال یہ کہ قیام، لیکن یہاں پر بھی ادھورا تصور آیا کہ صرف کچھ لوگوں نے سلامی کو بنیاد بنایا، لیکن راشٹریہ گیت کو، ملک کی ترانے کو بنیاد نہیں بنایا۔ اگر یہاں پر بھی مسلمان زور دیتے کہ یہ ایک حالت قیام، یہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونے کی حالت اور قیام یہ صرف نماز کا حصہ ہے اور یہ ہمارے نماز میں دخل اندازی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں نے صرف اس کو موضوع میں کہ سوریہ نمسکار ہے اور بھی جو چیزیں ہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں نماز سے ٹکراتی ہے، قیام سے ٹکراتی ہے، اس پر انہوں نے کوئی زور دیا نہیں۔ شاید اس میں کچھ زیادہ یہ دنیا کے جو فائدے جڑے ہوئے اس کا بھی دخل ہو، ڈر و خوف کا بھی دخل ہو، لیکن بہرحال یہ کہ نماز میں جو قیام فرض ہے وہ اس لیے فرض ہے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے اور ایسا قیام اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رکوع کرنا، جھکنا، تو کیا نماز کے علاوہ ہم دوسروں کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ یہاں مشق اس لیے کرائی گئی کہ نماز کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، سجدہ کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، اور ایسا بیٹھنا جو نمازیوں قاعدے بیٹھتے ہیں وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور اپنے پھر قرآن مجید کا پڑھنا، تو کیا یہ صرف نمازی کی حالت کے لیے؟ نماز میں قرآن کے پڑھنے کو اور سننے کو اس لیے فرض قرار دیا گیا کہ ایمانی اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا یہ فرض ہے۔ بغیر قرآن کے پڑھے اور بغیر قرآن مجید کو سنے، بغیر قرآن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑے ہوئے ہماری دینی اور ایمانی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو حالت ادائیگی نمازی کی حالت اور کیفیت کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو نماز کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا ایک اعتراض سورہ ہود میں ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان بتوں کی پرستش اور پوجا چھوڑ دے جس کی پوجا پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مرضی سے اپنے مالوں میں تصرف چھوڑ دے؟ کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے؟ نماز کا تذکرہ ہے نا۔ وہ مشرک قوم
شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھنے والی قوم نے نماز کا مفہوم اور مطلب اور تقاضا یہ سمجھ لیا تھا کہ قالوا یا شعیب، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا پرستی چھوڑ دے؟ یہ احساس اور احتساب کی بات بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم یہ سمجھ گئی تھی کہ مسلمانوں کی جو نماز ہے، اسلام کی جو نماز ہے، یہ باپ دادا کے معبودوں کی پوجا پرستی سے روکنے کی تعلیم دیتی ہے، پیغام دیتی ہے، اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے بھی روکتی ہے۔ لیکن آج 40 سال سے 50 سال سے جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں نے بھی ان کو حکم نہیں دیا کہ تم باپ دادا کی اندھی تقلید اور پیروی چھوڑ دو، تم مزار پرستی کو چھوڑ دو، اور تم گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ نماز کی یہ دعوت اور بات ابھی 40 سالہ 50 سالہ نمازی نہیں سن سکے، نہیں سمجھ سکے، جو ایمان نہیں لانے والی قوم سن چکی تھی، سمجھ چکی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی تھی ان پر، لیکن وہ کافر قوم نے سمجھ لیا تھا کہ اسلامی نماز کیا ہوتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کیا ہے۔ وہ بتوں کی پوجا پرستی سے روک دیتی ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی سے وہ روک دیتی ہے، اور اقامت نماز کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے۔ لوگوں نے نماز پڑھنے کو، نماز کو قائم کرنا سمجھ لیا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو واضح کیا، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز روکتی ہے منکر اور فحش کاموں سے۔ تو نماز کی کون سی حالت مراد ہے؟ اگر کسی نے اس سے مراد لے لیا نماز کو ادا کرنا، تو ادائیگی میں تو ہم معروف بھی نہیں کر سکتے، ادائیگی کی حالت میں تو ہم سلام بھی نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے نماز میں تو نمازی پر وہ پابندی لگا دی کہ وہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، وہ کوئی معروف کام بھی نہیں کر سکتا نماز کے اذکار کے علاوہ، اس کے آداب کے علاوہ؟ پھر کیوں بات کہی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز کا قائم کرنا یہ روکتا ہے منکر کاموں سے اور فحش کاموں سے۔ اور عام طور سے مسجدوں میں نماز ادا ہوتی ہے، یہاں کون سی بے حیائی کی مجلس ہوتی ہے؟ اس سے مراد وہ نماز ہے جو سلام کے پھیرنے کے بعد ادا ہوتی ہے، گھر میں ادا ہوتی ہے، بازار میں ادا ہوتی ہے، سیاست کے میدان میں ادا ہوتی ہے، تو وہاں نماز قائم ہوتی ہے۔ مسجدوں میں اور حالت نماز میں نماز ادا ہوتی ہے، لیکن نماز کو قائم کرنے کا بھی حکم ہے، اور زیادہ تر جو حکم ہے نماز کو قائم کرنے کا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ اکبر کو قائم کرو اپنے ذہن اور دماغوں میں، اہدنا الصراط المستقیم کو قائم کرو اپنے عمل میں، اپنی شادی میں صراط مستقیم کو قائم کرو، تجارت میں صراط مستقیم کو قائم کرو، اور سیاست میں صراط مستقیم کو قائم کرو۔ تو نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا نماز ہے، نام ہے نماز کو قائم کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ابھی نماز کے بیان کو، نماز کی تقریر کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم ہمارے اجتماعات کو دیتے، جلسوں کو دیتے ہیں۔ مختلف جماعتیں ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، وہ بھی اجتماعات رکھتی ہے۔ اجتماعات میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع میں تقریر سنائی جاتی ہے، بیان سنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی اجتماع کا شریک فرد یہ کہے اجتماع کے ختم ہونے کے بعد کہ اجتماع کی دعا ہو گئی، اجتماع ختم ہو گیا، میرا یہ اجتماع کی تقریر سے اور بیان سے جو اجتماع میں ہوئی کوئی تعلق نہیں، تو جنہوں نے اجتماع رکھا تھا وہ افراد کہیں گے، ذمہ دار کہیں گے کہ ہم نے اجتماع اس لیے نہیں رکھا تھا کہ دعا سے اجتماع ختم سمجھو، دعا سے تو وہ سننے کا اجتماع ختم ہوا، عمل کا اجتماع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے اجتماع کو اہمیت دی، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ اب میں دعا ہو گئی، میرا اس تقریر سے بیان سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کو جواب دیں گے کہ تو نہیں آتا تو بہتر تھا، آیا کائے کو؟
ہم نے بلایا اس لیے تھا کہ یہاں تم آ کر سنو، ذمہ دار کی تقریر سنو، بیان سنو قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اپنے گھر میں جا کر اس پر عمل کرو۔ یہ بھی احتساب اور احساس کی چیز ہے۔ پھر ہر نمازی سمجھے، کیا نمازیوں نے آج یہ سمجھ نہیں لیا کہ نماز کی دعا ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ وہاں تو ہر ایک نے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی کہ نہیں، اس تقریر اور بیان سے ہم تعلق رشتہ نہیں جوڑ سکتے، ورنہ ہمارا آنا جانا ضائع ہو گیا۔ ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم کو اچھی باتیں سننے کو ملے۔ تو محترم حضرات، کیا سورہ فاتحہ اللہ کی تقریر نہیں، اللہ کا بیان نہیں؟ علم ترا کہ اللہ کی تقریر نہیں، اللہ کا بیان نہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ کا بیان نہیں؟ تو یہ اس لیے اللہ نے جمع کیا کہ یہاں پر تم آؤ، اللہ اکبر کو پڑھو اور سنو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھو اور سنو، سورہ فاتحہ کو پڑھو اور سنو۔ اور سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے جو ضروری قرار دی گئی، اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اور پھر نماز کا ایک اہم تقاضا، نماز سے مدد لینا بھی ہے۔ یہاں پر بھی وہی غلط فہمی آ گئی، لوگوں نے نماز پڑھنے کو نماز سے مدد لینا مراد لے لیا۔ میں ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے سمجھتا بھی سمجھاتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ نماز کے جو 4 تقاضے بنتے ہیں، تو 4 بیانات اور 4 خطبے بھی اس پر چاہیے۔ نماز کو ادا کرنا ایک تقاضا، ایک فریضہ، نماز کی حفاظت کرنا اللہ کا دوسرا حکم نماز کے حوالے سے، وہ بھی فرض ہے، اور نماز کو قائم کرنا تیسرا فریضہ، تیسرا تقاضا نماز کا، اور نماز سے مدد لینا چوتھا تقاضا، چوتھا فریضہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد لو صبر اور نماز سے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور مدد لو صبر اور نماز سے، لیکن بھاری ہے۔ نماز پڑھنے کو بھاری نہیں قرار دیا گیا، نماز سے مدد لینے کو بھاری قرار دیا گیا۔ اور ایک عام فہم مثال جو سمجھ میں آتی ہے، اور آپ بھی توجہ دیں گے سمجھ جائیں گے، کسی بیمار کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر سے مدد لو بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈاکٹر کو جا کر میں اپنی بیماری دکھاؤں، ڈاکٹر بیماری دیکھنے کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دیں گا، اور وہ دوائیں مجھ کو میڈیکل سے لانی ہوں گی، اور پھر لا کر رکھ لینا کافی نہیں، ان کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، چاہے کڑوی لگے، یہی مطلب ہے۔ لیکن اگر کسی نادان مریض نے یہ مراد لے لیا ڈاکٹر سے مدد لینے کا کہ ڈاکٹر نے جو چٹھی لکھ کر دیا میں روزانہ اس چٹھی کو پڑھتے رہوں، تو ڈاکٹر نے تو 3-4 دن کے لیے کہا تھا استعمال کرو میرا نسخہ، اور چوتھے دن تمہاری بیماری کم ہو جائیں گی آ کر بتانا، لیکن اس نے میڈیکل سے دوا نہیں لایا، اور جب دوا نہیں لایا تو استعمال بھی نہیں کیا، ظاہر بات ہے بیماری اس کی دور نہیں ہوئی، ڈاکٹر کے پاس ناراض ہو کر چلا گیا کہ میری بیماری تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو کیا یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں تمہاری چٹھی پڑھتے رہا؟ ڈاکٹر کہیں گا کہ یہ مطلب نہیں تھا، تمہارا دماغ ابھی صحیح نہیں ہے، تم اپنے دماغ کا علاج کرو، تم نے دوا لائی نہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے نماز پڑھنے کو نماز سے مدد لینا سمجھ لیا، جس طرح سے اس نے ڈاکٹر کی چٹھی پڑھنے بلکہ گھول کر بھی اگر وہ پی لے تو ظاہر بات ہے اس کی بیماری دور ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایسی ہم نے نماز سے مدد لینے کا مطلب نماز پڑھنا مراد لے لیا، قرآن سے مدد لینے کا مطلب قرآن کو پڑھنا اور سننا لے لیا، نماز سے مدد لینے کا مطلب نماز کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ اکبر پر عمل کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا ہے۔ قرآن سے مدد لینے کا مطلب قرآن کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ مدد لیں گے نماز سے تو پھر دینی اور ایمانی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے زیادہ نسخے اور سب سے زیادہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وہی رکھی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ ہے اس کا نفس ہے کہ میں بڑا، خاندان بڑا، حکومت بڑی۔ لیکن اگر اس نے نماز سے مسئلہ پوچھا، نماز سے مدد لی، اس الجھن کا اس نے نماز سے مسئلہ پوچھا تو نماز نے چٹکی مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم اور اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نمازوں کی حفاظت بھی کریں، نمازوں کو ہم قائم بھی کریں اپنی زندگی میں، اور جو رکاوٹیں آتی ہیں نظام زندگی میں نفس کی طرف سے اور باطل نظام کی طرف سے، غلط صحبتوں کی طرف سے، تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں رکھ دی ہے جو ہماری مدد کرتی ہے دینی زندگی گزارنے کے سلسلے میں، تو ہم نماز سے مدد بھی لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کی ان چاروں تقاضوں کو سمجھنے اور پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔